الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک شخص رات کو ڈیوٹی کی وجہ سے مستقل طور پر روزانہ نمازیں جمع کرنا چاہتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں ایک ایسی ملازمت کرنے لگا ہوں جس میں میری ڈیوٹی نائٹ شفٹ میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دن کے وقت آرام کروں گا، تو جب تک میری ڈیوٹی رات کے وقت ہے، کیا میرے لیے ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنا، پھر مغرب اور عشاء کی نماز مسلسل بلا ناغہ جمع کرنا جائز ہے؟ میں نمازوں کو اس لیے جمع کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری نیند میں خلل نہ آئے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا واجب ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس فرمان پر عمل ہو، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ اسی طرح فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر لکھ دی گئی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ اور تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی شامل نہ ہوں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پس ان کے بعد ناخلف جانشین بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوت پرستی میں لگ گئے، وہ ان قریب غی وادی میں داخل ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الغی جہنم کی ایک وادی ہے جو کہ بہت ہی گہری ہے، اور وہاں پیش کیا جانے والا کھانا انتہائی خبیث ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 4 اور 5۔ اس لیے آپ نماز کے لیے بیدار ہونے کی پوری کوشش کریں۔ اگر نیند میں انقطاع آتا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی عادت ہو جائے گی، اور ہمیں آپ کے سوال میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کرنے سے متعلق وجہ معلوم نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ تصور کرنا ممکن نہیں ہے کہ آپ عشاء کی نماز تک سوئے رہیں۔ اور کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی زندگی ڈیوٹی اور نیند صرف ان دو چیزوں کے ارد گرد گھومے؟ اہل خانہ اور دوست احباب کے حقوق کون ادا کرے گا؟ مسجد جا کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ کی بندگی کون کرے گا؟ شرعی علم میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ یہ سب اور اس طرح کے دیگر احوال جو واجب ہیں، کیا ان سب کی ادائیگی سے کنارہ کشی درست ہے؟ یہ سب کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحیح کاموں کی توفیق دے، آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو راہ راست پر قائم رکھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 171242۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔